شریعت مطہرہ نے دوران سفر نماز قضا کرنے کی کوئی رعایت نہیں دی ہے، ویسے ہی نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، جیسے حالت اقامت میں ہے ایسے ہی حالت سفر میں گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں قطعی طور پر۔ سفر میں بھی نماز پڑھنی ہوگی، اب کیسے پڑھنی ہے؟ حضرت ٹرین میں ہم تو چالو میں سفر کرتے ہیں تو کیا کریں، وہاں تو جگہ نہیں ہوتی، ہلنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر یہ ہلنے کی جگہ نہیں ہے تو بھی آئیں ہم سے پوچھیں، ہم شرعی مسئلہ بیان کریں گے، نماز پڑھنی پڑے گی، اس حالت میں بھی پڑھنی پڑے گی۔ حضرت وہاں تو وضو کا پانی نہیں ہوتا، ایک قطرہ نہیں ہوتا، ایک قطرہ نہ ہو تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ آئیے ہم طریقہ بتا دیں گے کیسے پڑھنی ہے آپ کو، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کے قوانین ہے، یہ حکم شریعت ہے، تو اس کا معلوم کرنا ہم پہ لازم ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں نا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ، ان سے متعلق بیان کیا جاتا ہے، سفر کر رہے تھے، بس میں سفر کر رہے تھے، اور دوران سفر کسی نماز کا وقت آ گیا۔ اور وہ وقت جاتا رہا حتیٰ کہ وقت مکروہ قریب آ گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے کسی مرید سے فرمایا کہ ڈرائیور سے کہہ دو کہ بس روک دے، ہم نے نماز پڑھنی۔ وہ شخص مرید صاحب گئے اور ڈرائیور سے کہا کہ پیر صاحب قبلہ پیچھے تشریف فرما ہے، پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بس کو روک دیا جائے، حضرت نے نماز پڑھنی۔ تو ڈرائیور معذرت طلب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم ایک شخص کے لیے تو بس نہیں روک سکتے، اور ہمیں فلاں وقت میں اپنی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں بس نہیں روک سکتا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کے لبوں فقط ایک ہی صدا ہے، ایک ہی آواز ہے، ہائے میری نماز، ہائے میری نماز، ہائے میری نماز۔ ہماری تو قضا ہوتی ہے، ہم کو خبر نہیں ہوتی ہے، معاذ اللہ کتنی قضا ہو گئی ہے، اب تک کہتے نا کہ سر میں جو تک نہیں رنگتی۔ ان حضرات کے مکروہ وقت نہ آ جائے، اس کے لیے ان کے اضطراب اور بے چینی کا یہ عالم ہے کہ مطلب وہ ان کی بے چینی ان کے چہرے، ان کے رخ زیبا سے ظاہر ہے، ان کے چہرے سے ظاہر ہے، اتنے بے چین ہیں، اور فرما رہے ہائے میری نماز، ہائے میری نماز۔ مرید نے جا کر عرض کیا کہ حضور ڈرائیور تو بس روکنے کا نام نہیں لے رہا۔ حضور مفتی اعظم ہند یوں تشریف فرما تھے، اچانک ایک خبر آئی کہ بس اپنی جہاں چل رہی تھی وہیں پہ اچانک رک گئی۔ کیا ہوا؟ تو کچھ خرابی ہو گئی، انجن میں کچھ خرابی۔ حضور مفتی اعظم ہند فوری طور پر باطمینان اٹھے، بس سے نیچے تشریف لائے، اور قریب میں کوئی تالاب یا کوئی ندی تھی، وہاں تشریف لے گئے۔ 7 لوٹا ہوا کرتا تھا، یہ تھے اللہ والے، 7 لوٹا ہوا کرتا تھا، خود گئے۔ یہاں تک کہ بعض مرید بھی کوشش کیا کرتے تھے کہ حضرت اجازت دیں تو ہم پانی خود نکال کر آپ کو پیش کر دیں اور آپ وضو فرما لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کے لیے کسی مخلوق کی مدد میں لینا نہیں چاہتا، مصطفیٰ رضا لینا نہیں چاہتا، خود آگے بڑھتے۔ ایک عمر تھی حضور مفتی اعظم ہند کی، یعنی اس وقت کے جب آپ ضعیف العمری میں تھے، اس وقت بھی حضور مفتی اعظم ہند کی شان یہ ہوا کرتی تھی، خود بڑھ کر لوٹے سے پانی لیتے، وضو فرماتے، اطمینان سے آپ نے نماز ادا کی، اور نماز ادا فرما کر جب بس میں سوار ہوئے تو خود بخود وہ جو کچھ بھی گڑبڑ تھی یا جس وجہ سے بس رک گئی تھی وہ از خود درست ہو گیا معاملہ، اور حضور مفتی اعظم ہند سیٹ پہ تشریف کیا فرما ہوئے، بس روانہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے یہ جان لیا کہ ہو نہ ہو یہ کچھ اور نہیں تھا، یہ اسی اللہ والے کی کرامت تھی جس نے اپنی کرامت سے پوری بس کو روک دیا۔ اور جذبہ کیا تھا، شوق کیا تھا، وہ یہ کہ مجھ سے نماز قضا نہ ہونے پائے، اور یہ نہ صرف نماز قضا نہ ہونے پائے بلکہ میری نماز وقت مکروہ تک بھی نہ پہنچے، میں وقت مستحب میں نماز ادا کر لوں۔ یہ تھا جذبہ حضور مفتی اعظم ہند کا۔ اچھا کوئی یہ سمجھے کہ یہ حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ تھا، یہ ان کا تقویٰ تھا کہ انہوں نے بس روکنے کا کہا، پھر بس سے نیچے تشریف لائے، وقت مکروہ بھی شروع ہونے نہ دیا۔ میں آپ سے عرض کر دوں یہ تقویٰ نہیں، اس پہ فتویٰ ہے۔ یہ ہم کو بھی کرنا لازم ہے کہ اگر چلتی ہوئی بس میں بھی نماز کا وقت آئے گا ہم کو اتر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ شریعت مطہرہ نے اس کی رخصت نہیں دی ہے کہ آپ بیٹھے رہیں اور نماز قضا ہو جائے۔ یہاں تک تو بعض نمازی حضرات کا دیکھا جاتا ہے کہ وہ سفر میں ہوتے ہیں اور معاذ اللہ نماز قضا کر دیتے ہیں، اور وہی سمجھ رہے تھے کہ شاید دوران سفر رعایت ہے۔ ڈرے نہ اس بات سے کہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہے کہ حادثے کا شکار ہو کر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی اس بات کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ جو سفر گزر رہا ہے اور معاذ اللہ نمازیں قضا کر رہے ہیں، کھانا ہو جاتا ہے، ہوٹلوں پہ اتر کے باقاعدہ کھانے ہو رہے ہوتے، چائے بھی ہو رہی ہوتی ہے، پانی بھی خریدا جاتا ہے، پیا جاتا ہے، اتر کر تھوڑا ادھر ادھر چہل قدمی بھی کر لیتے، اور بھی اس کے علاوہ کچھ نوشی کی عادت ہوتی، تمباکو نوشی تو کون سی نوشی، وہ ساری ترکیبات بن جاتی ہیں۔ نماز کی اجازت کیا کریں؟
حضرت پانی نہیں ملتا، پینے کے لیے پانی دستیاب ہے، حضرت جگہ نہیں ملتی، گھومنے کے لیے جگہ دستیاب ہے، حضرت جگہ نہیں ملتی، ہوٹل باقاعدہ موجود ہے۔ اور عموماً دیکھا جاتا ہے ہوٹلوں میں، خصوصاً ہمارے ممبئی سے مہاراشٹر وغیرہ کے اطراف اور یہ اس کی جو قریبی ریاستیں اس میں سفر کیا جائے تو ہوٹلوں کے ساتھ مسجد موجود ہوتی ہے، جائے نماز ہوتی ہے، یا کوئی جگہ ہوتی ہے، یا کچھ نہ بھی ہو تو بھی جگہ تلاش کر کے ہم نے نماز پڑھنی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی لازم آئے گی کہ اگر وہ مسجد یا جائے نماز نہیں ہے تو ہمیں قبلے کا تعین بھی کرنا پڑے گا کہ قبلہ کس جانب ہے، اور وہ تلاش کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ ایک مسلمان پر اسی اعتبار سے، اسی حیثیت سے نماز لازم ہے، اسے پڑھنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا جذبہ و شوق عطا کرے۔